السلام علیکم. سر دست کتب نما اور بعد میں اگر نام تبدیل ہو گیا تو اس بدلے ہوئے نام کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کتاب کے بارے میں بہت سے کامنٹس آئے. جو کوئی وقت نکال کے تو اپنی رائے دیتا ہے وہ اہم ہوتی ہے، لیکن ساری کی ساری بیک وقت ماننی مشکل ہو جاتی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ 3 صفحے روز پڑھتے رہیں تو سال میں کتاب ختم ہو جائے گی. تو اس کا جواب تو یہ تھا کہ اگر میں 15-20 صفحے روز پڑھ کے ریکارڈ کر دیا کروں تو اس حساب سے 3-4 مہینے میں ختم ہو جائے گی. اور خیر ویسے جو میرا اسٹیمنا ہے اس کے مطابق اس کو 1 ہفتے میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے کتاب کی کوئی تراویح نہیں پڑھانی، بلکہ ہم نے کتاب کے اوپر ڈسکشنز اور گفتگو چلنی ہے. اور اب اس میں کوئی یعنی یہ بھی نہ لیا جائے کہ تراویح پڑھانا جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ اس کی تنقیص کے معنوں میں ہے. مقصد یہ ہے کہ چیزیں جب تک پھیلا کے اس کے اوپر کھول کے گفتگو نہ ہو تو ادروائز تو پھر صرف لکھا ہوا پڑھنے والی بات ہی ہے نا. اور اس کی صورت کیا کہیں مطلب لیکچر کی یا درس کی بن جاتی ہے. تو اس وقت شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پلیٹ فارمز اور ہیں. یہاں پر وہی چیز جو ہے وہ ذرا سے ڈیفرنٹ انداز سے اور زیادہ ڈائجسٹیبل بنا کے دینی پڑتی ہے. اوروں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کنین کھانی بڑی مشکل ہوتی تھی. ہر وہ چیز کنین ہے جو آپ کھانا نہیں چاہ رہے. تو اپنا مجھے یاد ہے کہ جب بخار کے دنوں میں وہ کورس ہی ہوتا ہے، مطلب جب ملیریا ہے تو پھر تو بچپن میں والدہ ہماری نے پہلے وہ کاڑنی میں سے موٹی تہ جو ملائی کی ہوتی ہے وہ چمچ سے نکالنی، اس کے اندر جو ہے وہ پھر گولی رکھنی، پھر اس کو وہ جو گاؤں کی کاڑنی والی ملائی ہوتی ہے وہ کافی ایسے مطلب وہ اچھی وسکوسٹی اس کی ہوتی ہے، اس کی تہ لگ سکتی ہے، پھر اس میں وہ لپیٹ کے پھر اوپر چینی سے اور شکر سے بھرنا اس چمچ کو، اور پھر وہ گلے سے اتارنی تو وہ ایک کنین کھائی جاتی تھی. تو یہ فکری اور علمی مباحث کے لیے یا ذرا سی سنجیدہ اور بوجھل گفتگو کے لیے ایک طرح سے اسی طرح لپیٹ لپاٹ کے کرنی پڑتی ہے. کچھ اوپر میٹھا ڈالنا پڑتا ہے، کچھ اور اس طرح سے، تب جا کے بات بنتی ہے. باقی چیزیں تو ظاہر ہے موجود ہی ہیں. ہمارا جو میں نے عرض کیا نا پہلے دن سے ہی، ہمارا تشخص، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ نہ تو مفسر کا ہے، نہ ترجمان کا ہے، نہ مترجم کا ہے. بائی دی وے یہ اور بات ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ کو حضرت مسیح اسلام بانی جماعت احمدیہ کے اس مصرے کے مصداق کہ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار. تو بعض سعادتیں اللہ تعالیٰ کی جبری تقدیر سے نصیب ہو جاتی ہیں، ان پہ الحمدللہ. لیکن ذاتی طور پر یہ موضوعات اور یہ کام میرے پے چیک سے اوپر کا ہے، آگے کا ہے. اس لیے میں گفتگو تو کرتا ہوں، لیکن میں نے اس میں اکثر 2-3 مہینے میں ایک دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ڈسکلیمر ضرور دیتا ہوں ساتھ کہ کسی لحاظ سے بھی نہ تو میں ترجمان ہوں اور نہ ہی میں نمائندگی کر رہا ہوں. صرف اتنا ہے کہ سب کی طرح میرے کان میں بھی اذان دی گئی اور میں نے بھی آگے اپنے بچوں کے کان میں اذان دی، اور اس اذان کان میں دینے کی فلسفی یہی ہے کہ اللہ اکبر جو ہے اس سے آپ کی بنیاد اٹھے، آپ کی خمیر اور آپ کی شخصیت اور پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ اور سماعت اور تاثیر وہ ساری اس میں گند کے پھر کوئی اس کا قوام تیار ہو، اور پھر آگے زندگی ہے تو چل سو چل.
اس میں کوئی آپ کی مرضی کا ماحول کسی نے نہیں گھڑ کے دینا. یعنی آپ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ہاکی کا یا فٹ بال کا میچ ہو تو آپ ادھر سے جائیں وفد بن کے اور آپ کہیں کہ چونکہ ہم میچ کھیلنے آئے ہیں لہٰذا ایک کام کریے, پلیز سارے ایک طرف ہو جائیں اور گول خالی چھوڑ دیں اور ہم اس میں گول کرنا چاہتے ہیں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ جب 1-2 گھنٹے کے میچ میں موت زندگی کا مسئلہ بنا ہوتا ہے, کسی نے آپ کو اوپن گول نہیں دینے, وہ 11-12 آدمیوں نے فل ڈیفنس کرنا ہے, اٹیک کرنا ہے, ایک ایک آدمی آگے کھڑا ہوگا, اپنے جسم سے بھی روکے گا اور اپنے سر کے ساتھ بھی اور پیروں سے بھی, ہاتھوں سے بھی. اس کے باوجود گول ہونا بتاتا ہے کہ وہ آپ نے ہی اس میں سے گیپ ڈھونڈنا ہے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے جو آج نہیں شروع سے ہی جو انبیاء کے, خدا تعالیٰ کے فرستادوں کے مخالفین ہیں, ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتے کہ خدا تو نہ ذرا پرا ہو گیا جو تھوڑا جیسی گول کر لیے. کیوں بھائی؟ وہ تو گھر سے طے کر کے آئے ہیں کہ آپ کی تو وہ تکا بوٹی کریں گے, آپ کا مطلب. اور اگر تحریریں دیکھیں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تو آپ نے تو یہی فرمایا ہے کہ تم میرا کوئی لحاظ نہ کرو اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرو, یعنی وٹ ایور پاسبلٹی از دیئر ان یور انڈرسٹینڈنگ پلیز اویل دیٹ. اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری مخالفت میں درندوں سے بھی بدتر ہو جاؤ, جتنی تم میں ہمت ہے بغض و عناد کے الاؤ روشن کرو اور جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو. پھر آخر پہ دیکھو کہ مطلب تم فتح یاب ہوتے ہو کہ خدا. یہاں وہ باریک بات آتی ہے, بڑے سے بڑا رائٹر ہوتا تو اس نے آخر پہ جا کے یہ تان توڑنی تھی کہ تم فتح یاب ہوئے کہ میں. خدا تعالیٰ کا نبی ہے, خدا تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے, وہ اپنی نفی ذات کر چکا ہے, اپنے آپ کو مائنس کرنے کے بعد اس سٹیٹس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے فائز کیا ہے. تو پھر اس کے بے اختیار جو جملے نکلتے ہیں اس کے منہ سے وہ بھی یہی, وہ سرزدی نہیں ہے ایسی چیز ہوتی اس سے, وہ پھر یہی ہے کہ تم فتح یاب ہوتے ہو کہ خدا, کیونکہ وہ تو ہیں ہی نہیں درمیان میں. تو اس طرح کی جو خمیر ہے وہ جگہ جگہ اٹھتا ہے, ہر آدمی کے ساتھ وہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو ایک عجیب, یعنی یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صدیوں کو خیر القرون قرار دیا اپنے بعد, کہ میری صدی سب سے بہتر ہے, اور اس کے بعد 300 سال کو خیر القرون یعنی بہترین صدیاں قرار دیا. حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بھی فرمایا کہ آج کے دن سے, یعنی جب وہ خود موجود تھے, 300 سال تک نہیں گزریں گے کہ میرے نہ ماننے والے اور انکار کرنے والے دنیا میں کہیں کہیں چوڑے چماروں کی طرح رہ جائیں گے. تو وہ جو روڈ میپ 300 سال کا دیا ہے, اس کا مطلب ہے ان 300 سال میں جو لوگ ہیں جن کے اندر احمدیت اس طرح کر کے لے کے چلنے والی جو نسلیں ہیں, ان کو خیر کوئی یہ کمپلیکس تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جی وہ کتھے تھے ایسی کتھے. وہاں میرا تجربہ ہے کہ اسلام آباد میں یا پاکستان میں ہوتے ہوئے جہاں پہ بھی مجلس جمنی, تو جب یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جی گل یہ کہ وہ تو پھر وہ سن ساڈا کتھے وہ مقام, اسی کتھے وہ. تو یہ لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کے جماعتیے کچھ آئے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ, اکٹھے ہو کے علیم صاحب کے پاس, تو علیم صاحب نے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی جب گفتگو آگے چلی تو سیم وہی ٹیپ کا مصرع ان کا ہوتا ہے. تو وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم تو آج صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہم. تو علیم صاحب نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو آپ صرف آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جائیں کسی بدماش کو ڈھونڈیں اور اس کی طرف منسوب ہوں, شریف آدمی اور اللہ تعالیٰ کا اس لیول کا بندہ ہے, اس کی طرف منسوب ہو کے جب ذمہ داری کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ تو وہ تھے. تو آپ صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے پیدا ہوئے. نیک نامی میں جب ذمہ داری آتی ہے, جب بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, اس وقت کیا موت پڑتی ہے پھر آپ کو. تو یہ جو جملے بازیاں ہیں ان کی گنجائش اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ کے بعثت ہو چکنے کے بعد سب کے پاس ہوگی, ہمارے پاس نہیں ہے. چونکہ ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے, لہٰذا یہ تو نے کیا کہا نا سے
نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا. تو ہمیں تو یہ بک بک سننی ہے اور پھر بھی یہ کام کرنے. وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو جہاں جس طرح کا جس کی کوشش میں حصہ ڈال سکتا ہے، یا جس کو جو لگتا ہے کہ یہ بات مجھ سے ہونی چاہیے اور مجھے کرنی چاہیے، وہ آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی اظہار کے بھی مواقع دیے ہوئے ہیں، اور جو کوئی سوچ کا نظام ہے، ایکسپریشن کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اس بنیاد پر میں بات کرتا ہوں. میرا نمائندگی یا ترجمانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. البتہ جیسے میں نے کہا کہ جب یہ ترجمہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ میں نے پہلے بھی شاید یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اس پہ میں نے مختلف جگہوں پہ اس کے ایک ڈیڑھ صفحے کے ترجمہ کر کے تو چوہی صاحب کو دیا. تو پھر بعد میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی طرف سے ارشاد آیا تو وہ یہاں پہ موجود ہے. لہٰذا جو چودھری محمد علی صاحب جو انچارج تھے اس سارے پروجیکٹ کے ترجمے کے، مرحوم، انہوں نے جو لکھا ہے کچھ ترجمے کے بارے میں، وہاں اس میں سے میں کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں. یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ کتاب تک پہنچنے میں تو ابھی ٹائم لگے گا. ابھی تو ہم سائڈوں سے رستہ کور کرتے کرتے وہاں قلب لشکر تک آنے میں تو ابھی ٹائم لگے گی. ابھی شعر یاد آ گیا، غزل شاید آپ نے ساروں نے سنی ہوئی ہوگی. ابھی تاروں سے کھیلو، چاند کی کرنوں سے جی کو بہلاؤ، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی انگریزی زبان میں معرکۃ الآراء اور عہد ساز تصنیف، ریویلیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، الہام، عقل، علم اور سچائی کا اردو ترجمہ قارئین کی خدمت میں پیش ہے. اس عظیم کتاب کے اردو ترجمہ کی انتہائی اہم ذمہ داری وکالت تصنیف کو سونپتے ہوئے حضور رحمہ اللہ نے خاکسار سے ارشاد فرمایا. یہ چودھری محمد علی صاحب لکھ رہے ہیں. اب کوٹ میں حضور کا جو ارشاد تھا وہ ہے انورٹڈ کاماز میں کہ ریویلیشن کے موضوع پر جو میری کتاب ہے، لوگ اس کا اردو ترجمہ مانگ رہے ہیں. قبل ازیں آپ کو اس کا ترجمہ کرنے کی خواہش ظاہر کرنے والے 2 احباب کے خطوط بھجوائے تھے تاکہ آپ خود ان سے رابطہ کر کے ان کا ترجمے کا معیار دیکھ کر فیصلہ کریں. مگر اب میرے ذہن میں یہ تجویز آئی ہے کہ اس کے مختلف مضامین اور ابواب کو مختلف اہل علم کے پاس پھیلایا جا سکتا ہے. چنانچہ حسب ارشاد کتاب کے مختلف حصوں کے ترجمے کا کام جماعت کے مختلف اہل علم احباب و خواتین کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے محنت اور اخلاص سے ترجمہ کیا. جن احباب و خواتین کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی، ان کے اسماء گرامی کی لسٹ آگے دی ہوئی ہے اور کافی طویل اور تفصیلی ہے. اس میں اس عاجز کا نام بھی موجود ہے اور باقی سارے ہی جو ہیں وہ تو مطلب اس پائے کے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. تو وہ جب مختلف لوگوں میں پھیلانے کا تھا تو چونکہ وہ میرے 2-4 صفحات پہلے موجود تھے چوہی صاحب کے پاس، تو اس کا جو ابتدائی یورپین فلاسفرز والا اور جس میں پھر ہندوازم اور یہ پہلے سب سے پہلے مجھے جو کام ملا وہ یہی تھا. اور اللہ نے توفیق دی، اور کس طرح وہ بھی اپنی اپنی ہر دور کی داستانیں ہوتی ہیں. تو اس پہ چوہی صاحب نے وہ ساروں کا شکریہ بھی بتایا اور اس میں تفصیل بھی بتائی ہے کہ اس محترم صاحبزادہ مرزا انس احمد صاحب وکیل الارشاد ربوہ کے بھی دلی ممنون ہیں، جنہوں نے کتاب کی انڈیکسنگ اور مسودے کو پرنٹ ریڈی کرنے کے سلسلے میں خصوصی تعاون فرمایا. جزاہم اللہ حسن الجزا. تو اس کے بعد بعض اصطلاحات اور الفاظ کے معنی کتاب کے آخر پر دیے گئے ہیں. چودھری محمد علی وکیل التصنیف تحریک جدید ربوہ. آج یہ جو ترجمے کے بارے میں تھا نوٹ وہ پڑھ دیا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اظہار تشکر، جو خود مصنف کتاب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع مرزا طاہر احمد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور پھر پیش لفظ ہے
اب یہ وہ سارے حصے ہیں جب ہمیں شروع میں کتاب کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں ہوتا تھا تو ہم یہ والا حصہ چھوڑ کے ڈائریکٹ متن پہ پہنچتے تھے. یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ بلکہ پرنٹ لائن سے آگے چلنا پڑتا ہے کہ کہاں یہ چیز ڈیولپ ہوئی اور کیسے یہ چیز ڈیولپ ہوئی. تو فی الحال ہم ترجمے والے حصے کے اوپر ہی اکتفا کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو مختلف احباب نے تقریباً سب کا ہی اس پہ یہ اوپینین تھا کہ اس کتاب کا پروگرام انڈیپینڈنٹ شروع کیا جائے. یا بالکل ٹھیک ہے، یہ کوالیفائی کرتی ہے، اس کا لیول ہے وہ کہ اس کو ایک الگ ہیڈنگ، ایک الگ پلے لسٹ کے طور پر ہی شروع کیا جائے. تو میرا بھی اتفاق، ویسے میرا اپنے بھی اوپینین یہی ہے کہ اگر یہ ایک الگ پروگرام کے طور پر جاری ہو جائے. پہلے اس سے آپ لوگوں کے پاس ہیں، آئینہ ہے، انگارہ ہے، اس کے علاوہ باب سخن کی کچھ ایپیسوڈز آئے ہیں. ابھی ایک ماڈسٹ میلوڈیز کے طور پر ہم ترنم سے پڑھی اور گائی گئی چیزوں کے لیے بھی ایک سیگمنٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتب نما تو چل ہی رہا تھا، پھر کہیں نہ کہیں سے ایک مضمون تازہ والی ایپیسوڈز بھی ہم نے 4-6 کی تھیں. تو یہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر اس کتاب کا الگ سے چلتا جائے تو میں بھی ایگریڈ ہوں. البتہ جو اس سیگمنٹ کا نام رکھنا تھا وہ، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں اس کا ہیڈنگ دیا تھا، ہم ہوئے جب گوش بر آواز تو ہم پر کھلا، ہر نئے عالم میں ایک عالم تیری تقریر کا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گوش بر آواز نام رکھا جائے نئے سیگمنٹ کا، اور اس میں اس کتابیں یہ کتاب ساری پیش کی جائے کہ یعنی لکھا گیا، تدوین ہوگی کتاب کی، چھپ گئی، لیکن اب یہ پڑی رہے گی جب تک ہماری سماعتیں اس آواز کے اوپر ٹیون نہ ہو جائیں، جب تک ہماری بصارتیں اس کو ناگزیر نہ سمجھیں. تو ہم ہوئے جب گوش بر آواز تو ہم پر کھلا، ہر نئے عالم میں ایک عالم تیرے. اس میں کئی دفعہ یہ شعر آ چکا ہے. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بنیادی طور پر مرزا غالب کی جو ٹائٹل کی غزل ہے، جو اس کی کتاب کی پہلی غزل ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. تو یہ علیم صاحب نے اس ٹائٹل کی غزل کے اسی زمین، اسی قافیہ ردیف میں یہ لکھی تھی. اور علیم صاحب کی روایت ہے کہ انہوں نے جب یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو سنائی، پہلی دفعہ ان کی خدمت میں پیش کی، تو حضور نے سن کے یہ فرمایا کہ غالب ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ یہ سنو. تو ویسے اب میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو یہ بھی بتا دوں کہ اس طرف اگر آپ ایک طرف غالب کی وہ غزل کے شعر رکھ لیں اور ایک طرف علیم صاحب نے انہی مضامین کو جیسے اڈاپٹ کیا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. یہ غالب کا شعر تھا. علیم صاحب نے لکھا کہ نور سے بھر جائے دل وہ رنگ ہے تحریر کا، آپ کیا ہوگا کہ جب عالم ہے یہ تصویر کا. تو جب وہ کہیں کسی ہال میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور سامنے حضرت مسیح موعود السلام کی تصویر لگی ہوتی تھی، تو اس وقت اس دوسرے مصرے کی جو اٹھان ہے وہ دیدنی ہوتی تھی کہ آپ کیا ہوگا کہ جب عالم ہے یہ تصویر کا. غالب نے یہ کہا تھا کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، سننے کی جتنی مرضی کوششیں کی جائے، ادراک اور آگہی، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مدعا مقصد جو ہے وہ تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم ہوئے جب گوش بر آواز تو ہم پر کھلا، ہر نئے عالم میں ایک عالم تیری تقریر کا. اور آگے اسی طرح مطلب جو غالب نے لکھا کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. علیم صاحب نے لکھا کہ رہ گیا مقتول کی شان شہادت دیکھ کر،
سینہ شمشیر کے اندر ہی دم شمشیر کا. تو اس پہ کہا کرتے تھے کہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید جیسی شہادتیں غالب کے حصے میں نہیں آئی تھیں، اس لیے سینہ شمشیر کے اندر ہی دم شمشیر کا والی جو کیفیت ہے وہ غالب نہیں لکھ سکتے تھے. اللہ حاصل قیاس. اب یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، مگر وہی بات ہے کہ آپ کو وہ اتنی سی جو کنین دینے کے لیے ملائی اور میٹھا اور شہد اور چینی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈال کے تو حلق سے اتارنا پڑے گا. سر دست ہم چل رہے ہیں کتب نما کے طور پر ہی. انشاءاللہ اگلے 1-2 پروگرامز کے بعد یہ فائنل ہو جائے گا، اور اگر اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہی رکھنا ہوا تو پھر کوشش کریں گے کہ اس کا دورانیہ 10 سے 15 منٹ کا ہو اور 3 سے 4 صفحات ہوں اور ہفتے میں 5 دن ہو، اور اس طرح ایک تسلسل کے ساتھ یہ چلتا رہے. اللہ چاہے تو ہم کر گزریں گے اس کو آگے. وما توفیقی الا باللہ. واقعی جس وقت آپ توفیق کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کا رول جو ہے وہ بس ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا. فی امان اللہ جناب. السلام علیکم.